ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم حقیقت کی حمد و ثنا اللہ مالک کائنات کی ذات کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا میں بخش قریب نواز اور کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے۔ علی کل شیء قدیر ہے، نحن وقرب الیہ من حبل الورید ہے، ذو العرش مجید ہے، فاعل لما یرید ہے۔ اس کے بعد ان گنت لاعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین کی خاص حفیظہ مقدس مطہر ذات گرامی کے لیے۔ احباب گرامی، آج کل کے دور کے اندر ہر بندہ اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ ہر کوئی اپنے بارے میں اہل ایمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ کوئی اپنے آپ کو محب رسول کہہ رہا ہے اور کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کے حدیث کے اوپر عمل کرنے والا اور اہل سنت کہہ کے سنت کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حقیقت کے اندر یہ دعوے کرنے بڑے آسان ہیں، اگر ان دعوت کو ثابت کرنا پڑ جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ جتنے بھی آج کے دور کے اندر دعوے دار لوگ ہیں، ان کے دعووں کو دیکھا جائے اور ان کی زندگی کے اعمال کو دیکھا جائے تو تضاد نظر آتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کیا ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔
کائنات کے امام پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر بھی لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد آتے تھے اور آگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد کے اوپر کلمہ پڑھ دیتے تھے، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے تھے۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ سورۃ المنافقون کے اندر کیا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر اذا جاء المنافقون، منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مانتے ہیں، اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے منافق اپنے منہوں سے وہ بات کر رہے ہیں جو باتیں کے دل کے اندر نہیں۔ یعنی اس کا دعویٰ تو ایماندار ہونے کا ہے، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہے۔ یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ لوگ اپنے دلوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں ان کے دلوں کے اندر ہیں۔ آج کے لوگوں کے انسان کا بھی حال دیکھا جائے، دعویٰ کیا ہے اور اعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر ایماندار بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کرتے تو وہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بھی دوسری رائے بھی رکھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہمیں مل جائے کسی معاملے کے بارے میں، اور پھر مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کو اپناتا ہوتا ہے، اس کے بارے میں چونکہ چنانچہ نہیں کرتا، سوچ بچار نہیں کیا کرتا۔ مومن کا کام کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ادھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم سنا، فوراً اس کے اوپر لبیک کہا۔ سوچتا نہیں ہے مومن، یہ نہیں دیکھتا کہ میری برادری نہیں مانے گی اگر میں اس حکم کو مانوں گا۔ مومن یہ نہیں دیکھتا میں نے داڑھی رکھ لی مجھے میرے دوست یار کیا کہیں گے۔ مومن یہ نہیں دیکھتا کہ معاشرے کے اندر آج کا کلچر شلوار کو نمبروں سے نیچے والا ہے تو ہم بھی نیچے کی لٹکا رہے ہیں، نہیں۔ مومن ہر لمحے ہر لہجے اور ہر حالت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تصویر اٹھائی، لیکن سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے قاضی و جسٹس ہے۔ انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی حقیقی فیصلہ ہے، اور انہوں نے بھی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرنا۔ فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہر فیصلے کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کر لیتے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث آ جائے، مومن تو پھر مانا کرتا ہے، مومن سوچ بچار نہیں کیا کرتا۔ مومن یہ نہیں کرتا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام یہ کہتے ہیں۔ مومن یہ نہیں کہا کرتا اگر میں نے اس سنت کو مان لیا تو میری برادری میرے ساتھ ناراض ہو جائے گی۔ مومن اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتا، اور اللہ نے بھی قرآن مجید کے اندر یہی حکم دیا ہے، اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کا حکم دے دے تو فوراً عمل کیا کرو، چونکہ چاہتے نہ کیا۔ ایک ہماری زندگی ہے کہ ہمارے دعوے کیا ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں، اور ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ،
کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ نماز. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے آواز دیتے ہیں. دعانی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے بلایا. حضرت ابو سعید معلّہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا. یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے. کچھ سنتے پڑھ رہے تھے، کچھ نماز پڑھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلاتے ہیں. ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوں اور آرڈر اللہ کے پیغمبر کا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ کے اللہ کے پیغمبر کی بات سنا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی نے نماز اپنی مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں. کہتے اللہ کے پیغمبر آپ نے مجھے بلایا تھا، میں آپ کے سامنے آگے ہوں. اللہ کے پیغمبر کوئی حکم ہے تو مجھے دیجیے، میں فوراً عمل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں. فرمایا ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا؟ جب پہلے میں نے بلایا تھا تو اس وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ صحابی کہتے اللہ کے پیغمبر میں نماز پڑھ رہا تھا. ان کو صلی اللہ کے پیغمبر میں نماز کی حالت میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما تقرأ القرآن، اے میرے صحابی کا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم نے قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کی آیت نہیں پڑھی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے تو فوراً حکم مانا کرو، سوچو بچار نہ کیا کرو. اب دیکھیں صحابی تو نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے پیغمبر کو پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدا آتی ہے. ہم نماز میں تو نہیں ہوتے، ہم تو اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوستوں یاروں کی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور بلاوا آ جائے ساری کام چھوڑ دے. کائنات کے سب سے مصروف ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا بھی کائنات میں کوئی مصروف ہو سکتا ہے؟ جتنے ان کو کام تھے، جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کام سونپے ہوئے تھے، میری اور آپ کے کاموں کی جو کے کاموں کے آگے حیثیت نہیں ہوئی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کانوں میں بلال کی اذان آتی، اللہ کے پیغمبر ایسے ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے جاتے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں. اللہ کے پیغمبر کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں ہے، فوراً ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ. پتہ ہے جمعہ کا ٹائم ہے، جمعہ سننا ہے، 8 دنوں کے بعد ہم نے جانا ہے مسجد میں، لیکن پھر بھی چھوٹے چھوٹے کام ہمیں لیٹ کر دیتے ہیں. جو بھی چلا ہی جانا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نماز پڑھ کے جمعہ بھی ہو گیا. کائنات کے امام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دین کے معاملے میں تاخیر کرتے ہیں، دین کے معاملے کو لیٹ کرتے ہیں، فرمایا ان اقواما یؤخرون، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے معاملات میں تاخیر کا شکار ہیں، دین کے معاملات میں دیر کرتے ہیں. اپنے دنیا کے معاملات کے اندر دیر نہیں کرتے، دین کے معاملے میں دیر کرتے ہیں. یؤخرهم اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دین کے معاملات میں بھی دیر کرتے ہیں. قیامت تو پھر قیامت دنیا میں بھی دیر ہو جائے گا. ہمارے اکثر کام ایسے نہیں جو لڑکے پڑے بڑا اہم معاملہ ہے کہ جب دعا کریں ہو نہیں رہا، کہیں دیکھیں ہم دین کے معاملات کے اندر دیر تو نہیں کرتے، کہیں ہم اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو کے نماز کو نہیں چھوڑ رہے، کہیں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے میں دیر تو نہیں کر رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں میں کائنات کے امام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. فرمایا ان من امتی 70,000 رجلا يدخلون الجنة بغیر حساب و کتاب. لوگوں میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خوش نصیبوں میں شامل فرمائے.
اللہ کے پیغمبر نے یہ الفاظ کہے، اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل کروا۔ دیر نہیں، سوچا نہیں ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس پیغمبر علیہ السلام کے لیے دعا کی درخواست کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت منہم، اے میرے صحابی، اے دین کے معاملے میں سبقت کرنے والے، انت منہم، تم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو۔ ایک اور صحابی سوچتے رہتے ہیں، بعد میں خیال آیا اللہ کے پیغمبر نے اس کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیا ہے، ہو سکتا ہے مجھے بھی شامل کر دیں۔ دیر کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے اللہ کے پیغمبر ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی شامل کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سبقنی عکاشہ، اے میرے صحابی تجھ سے عکاشہ بھی بہتر کثرت دے گئے، تجھے دیر کرتی ہے، اب تیرے لیے یہ حدیث کے اندر جو خوشخبری ہے وہ تیرے لیے نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ کے پاک پیغمبر اسلام نے کوئی بھی دین کا معاملہ بتایا، اس میں بسکوٹ کے سناچے نہیں کیا، فوراً اس کے لیے اپنا عمل ظاہر کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں تم الوحی و تم العمل، ادھر سے کوئی حکم نازل ہوتا تھا ادھر سے سارے صحابہ عمل کر لیا کرتے۔ شراب کی حرمت کا معاملہ دیکھ لیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین ایک پورے مجمع میں بیٹھے ہوئے، میں 7 سال شراب لوگوں کو پلا رہا تھا۔ اتنی دیر میں گلیوں میں کسی آواز لگانے والے نے آواز لگا دی، کہتے ہیں لوگوں نے شراب کا جام پیا ہوا ہے، پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، مجھے کہتے ہیں انس دیکھو آواز لگانے والا کوئی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز تو نہیں لگا رہا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی حکم تو نہیں سنا رہا۔ اور جنرل کہتے ہیں میں باہر نکلتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں کہ آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے ان اللہ قد حرم الخمر، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ ان لوگوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آرڈر آ گیا ہے، شراب حرام ہو گئی۔ وہ سارے کے سارے صحابہ کرام فتماسکوا، وہاں پہ ہی ٹھہر گئے، جام پکڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہ چلو انہوں پی لیتے ہیں، چلو یہ پٹکا تو ختم کر لیتے ہیں، نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں شراب کا حکم نازل ہوا، سارے صحابہ نے مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کو ایسے بہا دیا لگتا تھا آج شراب کا یہاں پہ پی بن گیا۔ ادھر عمل، ادھر فرمان رسول ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل۔ اور ہم اللہ اکبر، اللہ قرآن مجید کہتا ہے ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، لوگوں اگر سبقت کرنی ہے، اگر مقابلے بازی کرنی ہے، اگر ایک دوسرے سے پڑھنا ہے تو آؤ پھر رب کی جنت کے لیے سبقت کرو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے لیے ایک دوسرے کا مقابلے بازی کرو۔ ہماری مقابلے بازی کیا ہے؟ پرانے کا مکان اس طرح کا ہے، میرے مکان اس طرح کا بنانا ہے، فلاں بندے کی گاڑی اس طرح کی ہے، میں نے گاڑی اس طرح کی لینی ہے، فلاں بندے کے پاس ایسا موبائل ہے، میں نے موبائل ویسا لینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اگر مقابلے بازی اور سبقت ایک دوسرے سے کرنی ہے تو دین کے معاملے میں کرے، دنیا کے معاملات میں نہ کرو، کیونکہ دنیا کا مال ہے ختم ہو جانے والا۔ کوئی آج کل دنیا کا بندہ جاتے ہوئے اپنا مال ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، اگر کسی نے ساتھ لے کے جانے ہیں تو نیک اعمال لے کے جانے، نیک اعمال ہی قبر کے اندر کام آنے ہیں، قبر کے اندر کوئی مال کسی کا کام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمنا کیا کرتے تھے، ان کی پوری زندگی یہ خواہش رہی تھی کہ کاش میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، خرچ کرنے میں ان سے سبقت لے جاؤں، تمنا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے اظہار کیا کرتے تھے کہ میری یہ تمنا ہے میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم اور آرڈر کے اوپر
جہاد کے لیے مال لے کے آتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مال لے کے آئے. ظاہراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال تھوڑا تھا. ابو بکر صدیق کا زیادہ تھوڑا تھا، عمر فاروق کا زیادہ تھا. لیکن عمر کہتے ہیں میں دل میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ آج تو ابو بکر نے مطلب لے گیا. لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے نے پوچھا اے ابو بکر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر گھر میں جو کچھ تھا سارے کا سارا آپ کے دربار میں لا کے پیش کر دیا. گھر میں ہے صرف اللہ اور اس کا رسول. عمر سے پوچھا عمر کتنا لے کے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں تو گھر سے آدھا مال لے کے آیا. آنکھوں میں آنکھوں جاری ہو گئے. کہنے لگے آج میں پڑھ سکتا تھا، آج اگر ابو بکر سے نیکیوں میں نہیں پڑھ سکا تو قیامت تک نہیں پڑھ سکتا. زیادہ اکرام کی حقیقت آپس میں کس چیز کی ہے؟ دین کے معاملات کی، نیکیوں کی. کوشش کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میں نیکیوں پہ کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. ہمیں نیکی کرنے کا کوئی کام بتا دیے تھے، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کیسے چلے گا، تجارت کیسے چلے گی، روزی روٹی کیسے چلے گی، گھر کا چولہا کیسے چلے گا. آپ اندازہ لگائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے، آگے اپنے دیواروں کو دیکھ رہی تھے. پہلے زمانے کے اندر آلے لگے ہوتے تھے، اپنے گھر کے اندر جو آلے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے میرے بابا کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا کل میں نے اپنے کپڑوں کو پیبند لگاتے ہوئے سوئی یہاں رکھ دی. آج میں اللہ کے پیغمبر کے دربار میں سارا مال لے کے آیا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر وہ سوئی بھی رہے. میں وہ سوئی بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کے آنا چاہتا ہوں تاکہ جہاد کے لیے وہ بھی کوئی کام آ. یہ ہے لوگ جنہوں نے شفقت کی ہے نیکیوں کی. اللہ اکبر اللہ. کائنات کے امام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور سے آپ غزوہ یوم ہے 3 ہجری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرتے ہیں. حی علی الجہاد، لوگوں آؤ جہاد کے قتال کے لیے آؤ. صحابہ اکرام رضوان اللہ کے رہی مجمعین فجر کی نماز کو ہم اگر صبح ذکر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے ایک صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، پہلی رات تھی ان کی شادی. صبح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے نکل دیر نہیں. ہمارے جیسا ہوتا تو اس نے کہا لو میری تو آج شادی ہوئی، میں کیسے دیکھ دیا میں کیوں چلا جاؤں اس کام کے لیے. فوراً نکل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان قتال میں پہنچتے ہیں، میدان جنگ میں پہنچتے ہیں. لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. شہیدوں کے ورثاء آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والا بتاتا ہے اللہ کے پیغمبر ایک عورت آئی ہے لگا کی حاجہ کہنے لگی ہے میں نے اللہ کے پیغمبر سے ملنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنل میں کوئی بات کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو الگ لے جا کے ملتے ہیں. کہتے ہیں یہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ عورت کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میرا خامد حنظلہ رضی اللہ عنہ مجھے اس کی شہادت کی خبر ملی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے غسل کرنے کی بھی دیر نہیں کی، فوراً آپ کے لیے جہاد کے لیے نکل آیا. مجھے معلوم ہے آپ شہیدوں کو غسل نہیں دیا کرتے. اللہ کے پیغمبر میں کہتی ہوں کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری صحابیہ میں خود حیران ہو رہا ہوں اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. رحیم علی العرش فی بین السماء والارض، فرشتوں نے آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کا ایک عرش لگایا ہوا ہے. اس پہ چاندی کے پانی کے ساتھ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتے خود غسل دے رہے ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ شریف کی روایت میں موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اس پانی کے قطروں کو محسوس کیا، دیکھا جس کے ساتھ فرشتوں نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا. اللہ اکبر اللہ. دیر نہیں کی، سوچا نہیں ہے، ایک کا معاملہ آ گیا ہے. سمعنا واطعنا، فوراً لبیک کہا ہے، فوراً عمل کیا ہے. سوچا نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم
مکہ مکرمہ کے اندر بیت المقدس کی طرف رکوع کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. بیت المقدس مکہ مکرمہ میں قبلہ ایسے تھے، جب بیت المقدس کی طرف رکوع کرتے تو بیت اللہ شریف کی جانب رکوع ہو جائے گا. مدینہ شریف کے اندر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رکوع کر کے نمازیں پڑھتے رہے. دل میں خواہش اور تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا ہے اس کو قبلہ بنا دے. قبلہ بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے حبیب آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کریں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عصر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور ان نماز پڑھنے والے صحابیوں میں سے ایک صحابی واپس اپنے قبیلے کی طرف پلٹا. قبیلے کی طرف جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ان کے قبیلے کے اندر لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا منہ بیت المقدس کی طرف ہے. وہ صحابی اعلان کرتا ہے لوگوں میں نے خود ابھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے مسجد حرام بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے میں خود نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. صحابی کہتا ہے میرے یہ کہنے کی دیر تھی سارے کے سارے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف منہ چھوڑ کے اپنا منہ بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا. نماز کی حالت کے اندر ہی قبلہ چینج کرنے کا تھا. نماز کی حالت کے اندر یہ نہیں دیکھا چلو جی دو رکعت رہ کے نہیں پڑھ لیں نہیں، کیونکہ چنانچہ نہیں کرنا بلکہ فوراً فیض کہنا ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کی کہاں شام ہو جائے، کہاں میری اور آپ کی جو سانسیں زندگی ہے یہ سانسیں ختم ہو جائے. کوشش یہی رہنی چاہیے. شیخ حضرت احمد اللہ علیہ سے پوچھا کہ عبادت کا بہترین لمحہ کون سا ہے، عبادت کا بہترین ٹائم کون سا ہے، زندگی کی میں نماز کیسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی آخری نماز کو ہر نماز کو پڑھا. یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے اگلے جمعے کا تعلق کوئی موقع ہی نہ دے. یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے عصر کی نماز پڑھنے کا کوئی موقع ہی نہ دے. پھر تمہارے اندر خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا، پھر تمہارے اندر رب العالمین کا خوف بھی پیدا ہوگا. کیونکہ پتہ ہے دنیا کے اندر جو اعمال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال کا رب العالمین سے حساب لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کھڑا کرنا ہے اور حساب دینا ہے رب العالمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دین کے معاملے میں جلدی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سب تک لینے آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غریب صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے غریب صحابہ اکٹھے ہو کے آتے ہیں. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم سے مال والے صحابہ کرام سب تک لے گئے نیکیوں میں، ان کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے زیادہ نیکیاں کما لیتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم سر کا احترام نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے. فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں تو ہر نماز کے بعد وہ کیا کرو. بڑا آسان ہے، آپ نے ہر ایک کو پتہ ہے لیکن توجہ نہیں ہے. فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر. یا ایک روایت کے اندر 34 دفعہ الحمدللہ، اور ایک روایت کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کے الفاظ ملتے ہیں. تم یہ تسبیح 100 دفعہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب اجر و ثواب عطا فرما دے. غریب صحابہ کرام نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا، تسبیحات کرنی شروع کر دی. اب تاجر صحابہ کرام تھے، مالدار صحابہ کرام تھے، پہلے تو فوراً وہ نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے. تھوڑے دنوں بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے، یہ جو ادھر بیٹھے رہتے ہیں کیا کر رہے ہیں. بتانے والے نے بتایا اللہ کے پیغمبر نے اس کو کوئی خاص وظیفہ بتایا ہے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا چلو یہ تسبیح پھرتے رہے مال کرتے رہو، یہ وظیفے کرتے رہے اور ہم مال خرچ کرتے رہے. نہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ ان کے لیے خاص وظیفہ تو نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے خاص تو نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے بتایا یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے. ان صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کر وہ وظیفہ شروع کر دیا. غریب صحابہ کرام دوبارہ دل میں مقصد کیا ہے کہ ہم ان سے نیکیوں میں آگے بڑھیں، جتنی یہ نیکیاں کرتے ہیں ان سے نیکیوں میں سب تک لے جائیں. غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوبارہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے.
کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وہ وظیفہ رونے بھی شروع کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ میرے نبی کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے میری حساب اور وہ حساب عطا فرماتا ہے. یعنی دل میں نیت یہ ہے کہ کہیں لوگ مجھ سے نیکیوں میں آگے نہ بڑھیں. اور آج ہماری نیتیں کیا ہیں؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. نیکیوں کا کوئی پتہ نہیں. ہر وقت فکر ہے تو پیسوں کی فکر، رات کو سوتے ہوئے بھی پیسوں کی فکر، رات کو آنکھ کھلی ہے تب بھی اپنے بزنس کی فکر ہے. بزنس کو بڑھانا کہتے ہیں ہر وقت، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ اتنے دن گزر رہے ہیں میں نے قرآن بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، میرے بچوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں. اللہ اکبر اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ مثالیں لے کے آئیں. میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام کی زندگیوں جیسا بنائیں. اسی لیے رب العالمین نے ان کے بارے میں اعلان کیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وہ لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آؤ، صحابہ کرام جیسی اپنی زندگیاں بناؤ. اللہ تعالیٰ دعا میں تعالیٰ کو اور آپ سب کو سنا اور سمایا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیک الا البلاغ.